اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جناب سیدہ کے کچھ اصلی نام ہیں اور کچھ ایسے نام ہیں جو روایات سے اور زیارات سے اقتباس کیے گئے ہیں، کچھ ایسے القاب ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ 9 ایسے نام ہیں امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اصلی نام ہیں۔ باقی جو نام ہیں وہ مختلف روایات اور زیارات سے اقتباس کیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں۔ جو اصلی 9 نام ہیں وہ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا، یہ 9 نام اصلی ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں بھی اس کو صفحہ نمبر 688 پہ اس کو درج کیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اصلی نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے ہم جو شروع کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا جناب سیدہ کا لقب ہے، یا مولا کے اس فرمان کے مطابق متعدد جو القاب ہیں لقب اصلی ہے۔ زہرا یعنی نیک، اچھا ہونا، بہترین، اور جو باصفا ہو، جو پاکیزہ ہو، جو روشن ہو، یہ مختلف معنی زہرا کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ زہرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ممبروں سے بھی آپ سنتے ہیں، خطیبوں سے بھی سنتے ہیں، ایک مشہور لقب ہے حضرت فاطمہ زہرا کا۔ ایسا لقب نہیں ہے جو کسی نے نہ سنا ہو۔ جناب زہرا کا یہ لقب زہرا مشہور لقب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زہرا لقب کی وجہ تسمیت اور علت بیان کی ہے کہ جناب فاطمہ کو کیوں زہرا کہا جاتا ہے، کہ خداوند منان نے جناب سیدہ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو نظام فلکیات میں یہ جو تارے ہیں، ستارے ہیں، یہ سارا سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ چاند کی اپنی اہمیت ہے، سورج کی اپنی اہمیت ہے، ستاروں کی اپنی اہمیت ہے۔ اب یہ جو اہمیت ہے یہ تو خود وہی ماہر ہی بتائے گا کہ سورج کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو انسان کی زندگی مختل ہو جائے گی، انسان کی زندگی درم برم ہو جائے گی۔ یہ فصلیں، یہ زمین سے جو چیزیں کاشت ہوتی ہیں، جو اگتی ہیں، یہ بے برکت سورج ہیں، سورج کی برکتوں کی وجہ سے ہیں۔ چاند کی کیا برکت ہے، یعنی مختلف بیماریاں جنم لے گی اگر سورج نہ ہو۔ سورج فقط ایک، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اب آگے روایت پہ توجہ کیجیے گا کہ یہ اتنی اہمیت بتانے کا میرا مقصد کیا ہے، کہ یہ نور فاطمہ نور خدا سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ آسمانوں نے جو روشنی دی ہے جناب سیدہ کے نور سے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارا افق، یہ سارا جو نظام، یہ جو آفاق ہے، یہ جو روشنی ہے جناب سیدہ کے نور کے برکت کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو یہ روشنی، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، ان کی روشنیاں نہ ہوتی۔ یہی نہ ہوتی تو روشنی کہاں سے ہوتی؟ یہ نور جناب سیدہ کے نور کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ایک علت جناب سیدہ کو زہرا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روشنی جو کائنات میں ہے اس کی وجہ اور علت جناب سیدہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ دوسری علت کہ جناب زہرا کو زہرا سلام اللہ علیہ کیوں کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے
کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور اس زمین اور آسمان کو روشن کیا ہے جناب سیدہ کے نور سے۔ اور ایک عظیم یہاں پر جملہ ہے مولا کا کہ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا 3 دفعہ صبح، ظہر اور غروب کے ٹائم 3 دفعہ چہرہ منور ہو جاتا تھا، نورانی اس انداز سے درخشاں ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک خاص وقت میں کہ جو 3 وقت بتائے گئے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے روایت میں بتا رہے ہیں کہ 3 وقت ایسے آتے تھے جن اوقات میں جناب سیدہ کا چہرہ بہت نورانی ہو جاتا تھا، اور وہ نور تجلی ہے دروا کے نور الہی کی۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک اور علت جو روایات میں بیان کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ جب مصلی پہ جاتی تھیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتی تھیں، تو جناب سیدہ کے وجود سے اس مصلی سے نور ساطع ہوتا تھا، وہ نور ملکوتی۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نور، یہ آفتاب، یہ چاند، یہ سب کچھ جو روشنی آپ اور ہمیں مل رہی ہے، ہم کو مل رہی ہے، یہ جناب سیدہ کی برکت سے ہے۔ خداوند منان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں جناب سیدہ کی معرفت نصیب فرما اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔